بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور نیک جادوگر۔ عمرو یار سردار امیر حمزہ کے دربار میں موجود تھا اور سردار امیر حمزہ دور دور سے آنے والے فریادیوں کی فریادیں سننے میں مصروف تھے کہ ایک بوڑھا فریادی سردار امیر حمزہ کے سامنے پیش ہوا۔ کیا فریاد ہے تمہاری؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ میری فریاد آپ کے ایک درباری کے خلاف ہے سردار عالی۔ بوڑھے نے کہا تو سردار امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ سارا دربار اس بوڑھے فریادی کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کون ہے وہ بدبخت جس نے تم پر ظلم کیا؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ، سردار امیر حمزہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا نام عمرو یار ہے جناب۔ بوڑھے نے کہا تو عمرو یار اس بوڑھے کے منہ سے اپنا نام سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ سردار امیر حمزہ اور درباری بھی چونک کر بوڑھے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تو اس بوڑھے کو جانتا تک نہیں سردار معظم، میں تو اسے آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ عمرو یار نے کھڑے ہو کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر دربار کے اصول کے مطابق وہ چلتا ہوا اس بوڑھے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ظلم کیا ہے اس نے تم پر؟ تفصیل سے بتاؤ، سردار امیر حمزہ نے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ سردار عالی، ملک ساسان کے ساتھ پہاڑیوں میں ایک بوڑھا جادوگر رہتا ہے۔ وہ بظاہر تو بے حد شریف اور معزز آدمی ہے اور اپنے آپ کو بزرگ کہلواتا ہے، اور بظاہر وہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے، اسی لیے سب اسے نیک جادوگر کہتے ہیں۔ لیکن وہ دراصل بے حد ظالم آدمی ہے۔ وہ ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو جادو کی مدد سے اٹھا کر اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اسے اس وقت تک قید میں بھوکا پیاسا رکھتا ہے جب تک وہ لڑکی اس سے شادی پر رضامند نہ ہو جائے۔ جب وہ لڑکی رضامند ہو جاتی ہے تو وہ بوڑھا اس سے شادی کر لیتا ہے اور پھر سال گزرنے کے بعد اسے ہلاک کر کے دوسری لڑکی اٹھا لاتا ہے۔ پچھلے سال ایک درباری نے آپ کے سامنے فریاد کی تھی تو آپ نے عمرو یار کو اس جادوگر کی سرگوبی کے لیے بھیجا تھا اور اس فریادی کی بیٹی کو رہا کرانے کا حکم دیا تھا۔ عمرو یار وہاں گیا اور اس نے اس فریادی کی بیٹی کو تو رہا کرا لیا، لیکن اس نے ایک جادوگر کو ہلاک کرنے کی بجائے اس نے اس سے دولت لے کر اسے زندہ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال اس جادوگر نے میری بیٹی کو اٹھا کر اپنے پاس قید کر لیا ہے۔ اسی لیے میری بیٹی پر یہ ظلم دراصل عمرو نے ہی کیا ہے۔ اگر یہ بظاہر نیک جادوگر کا خاتمہ کر دیتا تو آج میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا۔ بوڑھے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیوں عمرو یار، یہ بوڑھا درست کہہ رہا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، اور عمرو یار نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ ہاں سردار، یہ بوڑھا درست کہہ رہا ہے، اور وہ جادوگر بظاہر نیک آدمی لگتا تھا اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی لڑکی کو قید نہ کرے گا، اسی لیے میں نے اسے ہلاک نہ کیا، عمرو یار نے جواب دیا۔ پھر اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اس بوڑھے کی بیٹی کو رہائی دلاؤ اور اس بظاہر نیک جادوگر کا بھی خاتمہ کر دو، ورنہ تمہاری سزا تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ حکم عدولی کی صورت میں تمہیں موت کی سزا دی جائے، لیکن چونکہ تم نے اسے نیک سمجھ کر اور اس کے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے تمہیں ایک موقع دیا جاتا ہے، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی سردار، عمرو نے جواب دیا۔ اس بار چونکہ تم نے بطور سزا یہ کام کرنا ہے، اسی لیے تمہیں پیشگی انعام نہ ملے گا، البتہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب تم اس نیک جادوگر کا خاتمہ کر دو گے تو ہم تمہیں انعام دیں گے، سردار امیر حمزہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بوڑھے کو انعام و اکرام دے کر اور تسلی دے کر واپس بھجوا دیا۔ دربار برخاست ہونے کے بعد عمرو گھوڑے پر سوار ہو کر ملک ساسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے واقعی بظاہر اس معزز اور نیک نظر آنے والے جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جس نے اس سے وعدہ کرنے کے باوجود پھر وعدہ توڑ کر اس بوڑھے کی بیٹی کو اٹھا لیا تھا، اور اس کی وجہ سے اسے بھرے دربار میں شرمندہ ہونا پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ پہلے جادوگر سے لڑا
تو اس بوڑھے کی بیٹی بھوک پیاس کی وجہ سے قید ہی میں مر جائے گی، اور اگر وہ مر گئی تو سردار امیر حمزہ اسے سزا دے گا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے وہ اس بوڑھے کی بیٹی کو قید سے آزاد کرائے گا، پھر اس جادوگر سے لڑے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں نیک جادوگر رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے کہاں قید خانہ بنا رکھا ہے، اور چونکہ وہ خفیہ طور پر وہاں جانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ رات ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور پھر رات گہری ہونے پر اس نے زنبیل سے مشعل نکالی اور غار کے اندر جا کر اس نے وہ مشعل روشن کی، اور اسے ہاتھ میں پکڑے وہ اس غار کے اندر موجود ایک خفیہ سرنگ سے گزرتا ہوا نیک جادوگر کے محل کے اس حصے میں داخل ہو گیا، جس حصے میں وہ نیک جادوگر اٹھا کر آنے والی لڑکیوں کو قید رکھتا تھا۔ کیونکہ اسے راستہ معلوم تھا اور وہ وہاں پہلے بھی گیا ہوا تھا، اسی لیے وہ مشعل ہاتھ میں پکڑے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں واقعی قید خانے میں ایک خوبصورت لڑکی قید تھی۔ امرو عیار جلدی سے اس دروازے کی طرف بڑھا جہاں اسے نیک جادوگر کے آنے کا خطرہ تھا، تاکہ وہ اسے بند کر دے۔ وہ لڑکی جو قید خانے میں بیٹھی رو رہی تھی، اچانک امرو عیار کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کر حیرت برے انداز میں امرو عیار کو دیکھنے لگی۔ اسے شاید سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ مشعل بردار کون ہے اور یہاں کیسے آ گیا ہے۔ امرو عیار نے ابھی دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے اپنی پشت پر آہٹ سی سنائی دی۔ اس نے تیزی سے نظریں گھمائیں اور دوسرے لمحے اس نے دیکھا کہ وہ نیک جادوگر اس کی پشت پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور وہ امرو عیار کی پشت میں خنجر مارنا چاہتا تھا۔ امرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ میں موجود بڑی سی مشعل کو گھما کر جادوگر کے چہرے پر مار دیا، اور جادوگر چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر نیچے جا گرا۔ ارے ارے تم نیک جادوگر، یہ تم ہو؟ اوہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے سمجھا کہ شاید میرا کوئی دشمن ہے۔ امرو نے فوراً ہی مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ نیک جادوگر برحال جادوگر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے فوراً ہی جادو کے ذریعے پتھر کا بنا دے، اسی لیے اس نے عیاری سے کام لینا شروع کر دیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو امرو؟ نیک جادوگر نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میں نے سنا ہے کہ تم کسی خوبصورت لڑکی کو لے آئے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ نیک آدمی کو واقعی شادی کرنی چاہیے، لیکن سنا ہے کہ وہ لڑکی نہیں مان رہی۔ میں نے سوچا کہ جا کر اس لڑکی کو تم سے شادی پر رضامند کروں، کیونکہ تم جیسا نیک اور معزز شوہر اسے دوسرا نہیں مل سکتا۔ امرو عیار نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، تو تم میرے دوست بن کر آئے ہو، بہت اچھے۔ ویسے امرو تم عیار تو ہو، اگر تم اس لڑکی کو مجھ سے شادی پر رضامند کرا دو تو میں تمہیں انعام بھی دوں گا۔ نیک جادوگر نے امرو کی عیاری کے جال میں پھنستے ہوئے مسرت برے لہجے میں کہا، واہ، پھر تو واقعی لطف آ جائے گا، لیکن میری عادت تو تم جانتے ہو نیک جادوگر کہ میں کچھ انعام پیشگی لیتا ہوں۔ امرو عیار نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، اور نیک جادوگر نے جلدی سے جیب سے ایک قیمتی ہار نکال کر امرو عیار کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، امرو نے کہا، اور جلدی سے ہار لے کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ کیونکہ اسے اس بار سردار امیر حمزہ کی طرف سے پیشگی انعام نہ ملا تھا، اسی لیے وہ یہ ہار لے کر بے حد خوش ہو رہا تھا کہ چلو سردار امیر حمزہ سے نہ سہی، اس جادوگر سے ہی اسے انعام مل گیا۔ بہرحال پیشگی انعام مل تو گیا، اب تم جاؤ تاکہ میں اس لڑکی سے بات چیت کر سکوں، امرو نے کہا، اور نیک جادوگر سر ہلاتا ہوا ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس دروازے سے غائب ہو گیا۔ اب امرو مشعل اٹھائے اس قید خانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لڑکی خاموش کھڑی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ سنو لڑکی، میرا نام امرو عیار ہے، میں سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں۔ تمہارا بوڑھا باپ سردار امیر حمزہ کے دربار میں فریاد لے کر آیا تھا۔ امرو نے کہنا شروع کیا اور پھر اس نے ساری بات بتا دی کہ وہ کس لیے یہاں آیا ہے۔
لیکن تم نے تو اس جادوگر سے میرے سامنے وعدہ کیا ہے اور انعام بھی لے لیا ہے کہ تم مجھے اس سے شادی پر رضامند کرو گے۔ حالانکہ مجھے مرنا قبول ہے، لیکن میں اس بڑے اور بظاہر نیک نظر آنے والے جادوگر کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ لڑکی نے جواب دیا، یہ میری عیاری تھی، اگر میں یہ بات نہ کرتا تو یہ جادوگر مجھے فوراً ہلاک کر دیتا۔ اور سنو، جادوگر کی جان اس میں نہیں ہوتی، اس نے حفاظت کی غرض سے کسی اور جگہ اسے چھپا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب تک اس کا پتہ نہ چلے اور اس چیز کا خاتمہ نہ کیا جائے وہ جادوگر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ تم ایسا کرو کہ نیک جادوگر سے کہو کہ تم اس سے شادی پر اس صورت میں رضامند ہو کہ وہ تمہیں اس چیز کا پتہ بتائے جس میں اس کی جان موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی 1 ماہ کی مہلت مانگ لینا۔ میں اس دوران اس چیز کو حاصل کر لوں گا اور پھر اس کے ذریعے اس جادوگر کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ عمرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم واقعی اس جادوگر کا خاتمہ کر دو گے، پھر میں تمہاری بات مان کر جادوگر کے ساتھ یہ بات کروں گی۔ لڑکی نے کہا، اور عمرو نے فوراً ہی اس کی بات مان لی اور اس کے سامنے قسم اٹھا لی۔ اب ٹھیک ہے، اب مجھے تم پر اعتماد ہو گیا ہے، بلاؤ اس جادوگر کو۔ لڑکی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمرو نے مڑ کر جادوگر کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد اسی دروازے سے جس سے جادوگر غائب ہوا تھا وہ نمودار ہوا اور عمرو عیار کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے رضامند کر لیا ہے نیک جادوگر، بس یہ اپنا اطمینان کرنا چاہتی ہے، تم بے شک اس سے بات کر لو۔ عمرو عیار نے کہا تو نیک جادوگر بے حد خوش ہوا۔ کیا واقعی تم مجھ سے شادی پر رضامند ہو؟ نیک جادوگر نے خوش ہو کر لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن میری 2 شرطیں ہوں گی، لڑکی نے کہا۔ کون سی شرطیں؟ جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ ایک تو یہ کہ مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ تم جلدی نہیں مرو گے، کیونکہ میں جوانی میں ہی بیوہ نہیں ہونا چاہتی، اور دوسری شرط یہ کہ مجھے 1 ماہ کی مہلت دے دو، پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہو، مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، اور تم اطمینان رکھو کہ مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ نیک جادوگر نے لڑکی کو رضامند ہوتا دیکھ کر خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے تفصیل بتاؤ تاکہ میرا پورا اطمینان ہو جائے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن عمرو کے سامنے نہیں۔ عمرو، تم اب جا سکتے ہو، یہ لو اپنا انعام، نیک جادوگر نے کہا، اور جیب سے 10 قیمتی ہار نکال کر عمرو کی طرف بڑھا دیے۔ شکریہ، عمرو عیار نے کہا، اور ہار زنبیل میں ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جاتے جاتے لڑکی کو اشارہ کر دیا تھا کہ وہ مطمئن رہے، اور پھر دروازے کے باہر پہنچ کر اس نے جلدی سے مشعل بجھا کر واپس زنبیل میں ڈال لی اور چادر سلیمانی نکال کر اپنے آپ پر اوڑھ لی اور پھر واپس اندر آ گیا۔ اب وہاں جادوگر نے ایک مشعل جلا دی تھی جس کی وجہ سے روشنی ہو رہی تھی۔ چونکہ عمرو عیار نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی تھی، اسی لیے جادوگر اور وہ لڑکی اسے دیکھ نہ سکتے تھے۔ عمرو اس جادوگر کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ جادوگر کی اس کی طرف پشت تھی جبکہ لڑکی کا رخ اس کی طرف تھا، اسی لیے اس نے لڑکی کے اطمینان کی خاطر اپنے چہرے پر سے چادر ہٹا دی تاکہ لڑکی اسے وہاں موجود دیکھ لے۔ اور عمرو نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے چادر چہرے سے ہٹائی، لڑکی کے پریشان چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ تم نے بتایا نہیں نیک جادوگر کہ تمہیں کس طرح کوئی مار نہیں سکتا؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے نیک جادوگر سے کہا، ہاں، اب بتانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عمرو اب تک یہاں سے کافی دور جا چکا ہوگا۔ نیک جادوگر نے کہا، کیا تم عمرو سے ڈرتے ہو؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہاں، وہ عیار الزماں ہے اور سینکڑوں جادوگروں کا اس نے خاتمہ کر دیا ہے، لیکن چونکہ وہ مجھے نیک اور معزز سمجھتا ہے اسی لیے وہ میرا دوست بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کی طرف سے محتاط رہتا ہوں
نیک جادوگر نے جواب دیا، دوست، تم نے مجھے بھرے دربار میں بے عزت کر دیا، میں تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہوں؟ امرو نے نیک جادوگر کی بات سن کر دل ہی دل میں کہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ زبان سے کچھ نہیں بول سکتا تھا، ورنہ اس نیک جادوگر کو اس کی موجودگی کا فوراً پتہ چل جاتا۔ تم بہت ہوشیار ہو نیک جادوگر، مجھے تمہاری ہوشیاری دیکھ کر واقعی خوشی ہوئی ہے، لیکن اب بتاؤ بھی صحیح کہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں مار سکتا؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، سنو خوبصورت لڑکی، میں نے اپنی جان ایک سات رنگ کی مچھلی میں محفوظ کر رکھی ہے، اور یہ مچھلی میں نے سمندر کی تہہ میں چھوڑ دی ہے، جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی جادوگر، اور نہ ہی یہ مچھلی سطح سمندر پر آ سکتی ہے۔ اور پھر اس سات رنگ والی مچھلی کے منہ میں ایک پتھر ہے جس میں سے شعاعیں نکلتی ہیں، اگر کوئی آدمی، جانور یا کوئی جادوگر اس مچھلی کے قریب جائے تو یہ شعاعیں اسے فوراً ہلاک کر دیتی ہیں، اسی لیے میری جان پوری طرح محفوظ ہے۔ اب تو تمہیں تسلی ہو گئی ہے، نیک جادوگر نے کہا۔ وہ مچھلی کون سے سمندر میں ہے؟ لڑکی نے پوچھا، اور عمرو نے اس طرح سر ہلایا جیسے یہ سوال لڑکی نے اس کی مرضی کے مطابق کیا ہو۔ سبز سمندر کی تہ میں، جو سب سے گہرا سمندر ہے، نیک جادوگر نے جواب دیا، اور عمرو نے سر سے اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ اب پوری طرح مطمئن ہو گیا ہو۔ اب میری تسلی ہو گئی ہے، اب مجھے 1 ماہ کی مہلت دو، 1 ماہ گزرنے کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گی۔ لڑکی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس 1 ماہ کے دوران تم اسی قید خانے میں رہو گی، البتہ تمہیں کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ میں 1 ماہ بعد آؤں گا، جادوگر نے کہا، اور پھر قدم بڑھاتا ہوا دوبارہ اس دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے میں غائب ہو گیا۔ فکر مت کرو لڑکی، اب میں اس مچھلی کو حاصل کر کے یہاں آؤں گا اور تمہارے سامنے اس جادوگر کا خاتمہ کر دوں گا۔ جادوگر کے جانے کے بعد عمرو نے آہستہ سے کہا، اور پھر تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محل سے نکل کر اسی غار میں پہنچا اور پھر باہر آ گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو، جو وہاں گھاس چر رہا تھا، پکڑا اور اس پر سوار ہو کر وہ سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے زنبیل میں سے سنہری مچھلی نکالی اور اسے سمندر کے پانی میں دوبارہ ڈبکیاں دے کر اس نے اسے ریت پر لٹا دیا۔ سنہری مچھلی زندہ ہو گئی۔ حکم آقا، مچھلی کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ سنہری مچھلی سبز سمندر کی تہ میں ایک 7 رنگ کی مچھلی ہے جس کے منہ میں ایک ایسا پتھر ہے جس سے قاتل شعاعیں نکلتی ہیں۔ میں اس مچھلی کو پکڑنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیسے پکڑوں؟ کیا تم مجھے وہاں تک پہنچا سکتی ہو؟ عمرو نے مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا، آقا، میں تمہیں اس مچھلی تک تو آسانی سے پہنچا سکتی ہوں، لیکن ان قاتل شعاعوں سے بچنے کے لیے تمہیں نیلم شہزادی کے باغ میں پیدا ہونے والے سرخ سفید پھول کو نیلم شہزادی کی رضامندی سے حاصل کرنا ہوگا۔ اس پھول کو کھانے کے بعد یہ قاتل شعاعیں تم پر اثر نہ کر سکیں گی، اور پھر تم اس مچھلی کو پکڑ کر اس کے منہ سے وہ پتھر نکال دو گے تو وہ عام سا پتھر بن جائے گا اور مچھلی بھی عام سی مچھلی بن جائے گی، اور تم اسے آسانی سے ہلاک کر سکو گے۔ سنہری مچھلی نے جواب دیتے ہوئے کہا، نیلم شہزادی وہ کون ہے؟ عمرو عیار نے حیران ہو کر کہا، اس ملک کی شہزادی ہے جہاں تم اس وقت موجود ہو، لیکن وہ یہ پھول کسی کو نہیں دیتی۔ اس کے گرد اس نے باقاعدہ 10 محافظ رکھے ہوئے ہیں، جو آدمی بھی اس پھول کے قریب جاتا ہے وہ محافظ اسے مار دیتا ہے۔ سنہری مچھلی نے جواب دیا، میں اسے حاصل کر لوں گا، عمرو عیار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس مچھلی کو پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس نے جیسے ہی مچھلی کو پکڑا، مچھلی دوبارہ بے جان ہو گئی اور عمرو عیار نے مچھلی کو واپس اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اب وہ یہ پھول پہلے حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر کی طرف بڑھ گیا۔ شہر میں داخل ہو کر وہ سیدھا شاہی محل کی طرف گیا۔
شہر میں داخل ہوتے ہی اسے معلوم ہو گیا کہ نیلم شہزادی بے حد بیمار ہے، اور بادشاہ نے اعلان کرا رکھا ہے کہ جو حکیم نیلم شہزادی کا علاج کر کے اسے صحت مند کر دے گا، اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ یہ اعلان سن کر امرو اور بھی خوش ہو گیا۔ اب اس کے عیار ذہن نے پھول کے ساتھ ساتھ بادشاہ سے انعام حاصل کرنے کی بھی تجویز سوچ لی، اسی لیے وہ سیدھا شاہی محل کے دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ کون ہو تم؟ دربانوں نے پوچھا۔ میں حکیم الحکمہ ہوں اور نیلم شہزادی کے علاج کے لیے آیا ہوں، امرو نے جواب دیا۔ تو دربانوں نے بغیر کسی رکاوٹ کے امرو کو بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں بے حد اداس بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تم حکیم ہو؟ بادشاہ نے امرو سے پوچھا۔ صرف حکیم ہی نہیں بادشاہ سلامت، حکیم الحکامہ، سب سے بڑا حکیم۔ امرو نے بادشاہ کو شاہی سلام کرتے ہوئے کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو تندرست کر سکتے ہو؟ ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے امید بھرے لہجے میں کہا، کوشش کرنا آدمی کا فرض ہے بادشاہ سلامت، صحت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور انشاءاللہ میرے علاج سے شہزادی نیلم ضرور تندرست ہو جائے گی۔ امرو نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں شہزادی کے پاس لیے چلتا ہوں، بادشاہ نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد امرو شہزادی نیلم کے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں خوبصورت نیلم شہزادی بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن امرو نے محسوس کیا کہ شہزادی کے جسم سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ بہت سے حکیم وہاں موجود تھے، لیکن وہ سب مایوس کھڑے تھے۔ امرو عیار نے آگے بڑھ کر نیلم شہزادی کی نبض دیکھی۔ بادشاہ سلامت، آپ سب اس کمرے سے چلے جائیے تاکہ میں شہزادی کا مرض تشخیص کر سکوں، یہ میرا طریقہ ہے، امرو عیار نے کہا۔ تو بادشاہ نے سب کو باہر جانے کا حکم دیا اور پھر خود بھی باہر چلا گیا۔ امرو عیار نے ان سب کے باہر جاتے ہی زنبیل سے داؤدی تختی نکالی اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ شہزادی نیلم کو کیا مرض ہے اور یہ کس طرح تندرست ہو سکتی ہے؟ امرو عیار نے تختی داؤدی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی تختی داؤدی پر ایک تحریر ابھر آئی۔ امرو نے تحریر پڑھنی شروع کر دی۔ تحریر یہ تھی، امرو، نیلم شہزادی کو ایسا مرض ہے جس کا نام جمجم ہے۔ اس مرض کا علاج پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا علاج صرف ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام بھی جمجم ہے۔ اگر اس جڑی بوٹی کا رس نیلم شہزادی کے حلق میں ڈالا جائے تو نیلم شہزادی فوراً تندرست ہو جائے گی، اور یہ جڑی بوٹی نیلم شہزادی کے باغ میں موجود ہے، اور اس بوٹی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے 3 پتے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پتا سنہرا، دوسرا سفید اور تیسرا پتا سیاہ ہوتا ہے۔ تختی داؤدی پر تحریر پڑھنے کے بعد امرو عیار نے تختی واپس اپنی زنبیل میں ڈالی اور پھر بادشاہ سلامت اور حکیموں کو اندر بلا لیا۔ بادشاہ سلامت، میں نے نیلم شہزادی کا مرض تشخیص کر لیا ہے، اسے جمجم کا مرض ہے، جس کے بارے میں سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا، اور اس کا علاج بھی پوری دنیا میں صرف میں ہی جانتا ہوں۔ امرو عیار نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ مرض کیسا ہے؟ ہم تو اس کا نام بھی آج سن رہے ہیں۔ بادشاہ کے پیچھے کھڑے سب حکیموں نے حیران ہو کر کہا، تو کرو علاج، بادشاہ سلامت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، شہزادی نیلم کے باغ میں ایک جڑی بوٹی ہے جس کی 3 پتیاں ہیں، جن میں سے ایک پتی سنہری، دوسری سفید اور تیسری پتی سیاہ ہے۔ اس بوٹی میں شہزادی کا علاج ہے، آپ فوراً یہ بوٹی منگوائیے۔ امرو نے کہا تو بادشاہ نے فوراً اپنے غلاموں کو بلا کر انہیں یہ بوٹی لانے کا حکم دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بوٹی لے کر واپس آ گئے۔ امرو نے اس بوٹی کی ٹہنی توڑی اور شہزادی نیلم کا منہ کھول کر اس نے اس میں سے نکلنے والے رس کے قطرے اس کے منہ میں ٹپکانے شروع کر دیے۔ جب سارے قطرے شہزادی کے حلق میں چلے گئے تو شہزادی نے آنکھیں کھول دیں، اس کے جسم سے نکلنے والی بو بھی ختم ہو گئی تھی اور وہ تندرست ہو گئی تھی۔ اب تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے پورے ملک میں جشن منانے کا اعلان کرا دیا۔
شہزادی نیلم نے بھی امرو کا شکریہ ادا کیا۔ اب مانگو حکیم الحکمہ، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، جو انعام آپ دینا چاہیں دے دیں، البتہ ایک چیز میں مانگوں گا، اور وہ ہے شہزادی نیلم کے باغ میں موجود سرخ سفید پھول۔ امرو نے کہا تو شہزادی نیلم نے اپنی صحت یابی کی خوشی میں وہ پھول منگوا کر امرو کے حوالے کر دیا، اور بادشاہ نے واقعی اسے بے شمار انعام دیا۔ امرو خوش ہو گیا اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر وہ محل سے نکل کر دوبارہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ اس نے پھول کو کھایا اور پھر سنہری مچھلی کو نکال کر سمندر میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد مچھلی بڑی ہو کر باہر آ گئی اور اس نے اپنا بڑا سا منہ کھول دیا۔ امرو اس کے منہ میں سے گزر کر اس کے پیٹ میں پہنچ گیا، جہاں ایک کرسی اور ایک پلنگ موجود تھا، اور دیوار پر آئینہ بھی لگا ہوا تھا جس میں وہ سمندر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ مچھلی تیزی سے سمندر میں اتر گئی اور پھر وہ سبز سمندر کی طرف بڑھنے لگی۔ امرو جب تھک گیا تو وہ اٹھا اور جا کر پلنگ پر لیٹ گیا، اور پھر اسے نیند آ گئی۔ جب وہ اٹھا تو مچھلی سبز سمندر میں پہنچ چکی تھی اور اب اس سمندر کی تہہ کی طرف جا رہی تھی۔ امرو پلنگ سے اٹھا اور دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور آئینے میں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سمندر کی تہہ نظر آنے لگی، جس میں واقعی 7 رنگ کی ایک مچھلی موجود تھی۔ سنہری مچھلی سمندر کی تہہ میں پہنچ کر رک گئی۔ میں اس مچھلی کو نگل لیتی ہوں، ورنہ اگر تم باہر گئے تو سمندر کے پانی کے دباؤ کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ سنہری مچھلی کی آواز سنائی دی اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ 7 رنگ کی مچھلی سنہری مچھلی کے پیٹ میں امرو کے سامنے آ گری۔ وہ تڑپ رہی تھی اور اس کے منہ سے تیز شعاعیں نکل کر چاروں طرف پھیل رہی تھیں، لیکن امرو نے چونکہ سرخ سفید پھول کھا لیا تھا، اسی لیے اس پر ان شعاؤں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ امرو نے مچھلی کو پکڑا اور پھر اس کا منہ کھول کر اس نے وہ پتھر باہر نکال لیا جس میں سے شعاعیں نکل رہی تھیں۔ جیسے ہی پتھر باہر آیا، اس سے نکلنے والی شعاعیں ختم ہو گئیں اور وہ ایک عام سا پتھر بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی مچھلی بھی عام سی مچھلی بن گئی۔ امرو نے زنبیل میں سے پانی کی بری ہوئی بڑی سی بوتل نکالی اور مچھلی کو اس بوتل کے پانی میں ڈال دیا تاکہ وہ زندہ رہے، اور بوتل کو واپس زنبیل میں ڈال کر اس نے سنہری مچھلی کو واپس چلنے کا کہہ دیا، اور سنہری مچھلی تیزی سے واپس مڑی اور پھر آگے بڑھتی گئی۔ سنہری مچھلی نے جب اسے سمندر کے کنارے پہنچا دیا تو امرو عیار تیزی سے سنہری مچھلی کے منہ سے باہر آ گیا، اور پھر جب سنہری مچھلی چھوٹی ہو کر سمندر سے باہر آئی تو امرو نے اسے اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ مچھلی اب بے جان ہو گئی تھی، اور پھر امرو عیار نے اپنے گھوڑے کو تلاش کیا اور اس پر سوار ہو کر دوبارہ نیک جادوگر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ نیک جادوگر کے علاقے میں پہنچ کر امرو گھوڑے سے اترا اور پھر وہ اسی غار میں سے گزرتا ہوا اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس فریادی بوڑھے کی لڑکی موجود تھی، اور لڑکی سے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ کیا ناکامی ہوئی ہے؟ لڑکی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، امرو کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی، میں کامیاب لوٹا ہوں، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے نیک جادوگر بھی وہاں پہنچ گیا۔ تم پھر آ گئے امرو، حالانکہ میں نے تمہیں انعام دے دیا تھا، نیک جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں ظالم جادوگر۔ تم نیک جادوگر نہیں ہو، صرف تم نے اپنے آپ کو نیک ظاہر کر رکھا ہے۔ تم بے حد ظالم اور سفاک جادوگر ہو۔ اگر تم نیک ہوتے تو اس لڑکی کو نہ اٹھا کر لاتے اور مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرتے۔ تم ظالم ہو، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی زنبیل میں سے بڑی سی بوتل نکال لی اور پھر اس بوتل میں سے مچھلی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ نیک جادوگر اس مچھلی کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، اور دوسرے لمحے اس نے امرو عیار کی منتیں شروع کر دیں، لیکن اب امرو اس پر اعتبار نہ کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے ایک لمحے میں اپنی زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا، اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مچھلی کا پیٹ چاک کر دیا۔ جیسے ہی اس مچھلی کا پیٹ چاک ہوا، وہ نیک جادوگر بھی بری طرح چیخا اور نیچے گر کر تڑپنے لگا، اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔
وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی زوردار دھماکے کے ساتھ سارا محل وغیرہ بھی غائب ہو گیا اور وہ قید خانہ بھی غائب ہو گیا، اور وہ لڑکی اب آزاد ہو چکی تھی۔ لڑکی بے حد خوش تھی اور عمرو عیار بھی۔ اور پھر وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر واپس سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھا بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو وہ خوشی سے اس سے لپٹ گیا۔ سردار امیر حمزہ بھی بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق عمرو عیار کو انعام دیا۔ عمرو عیار بے حد خوش تھا کہ اس نے نہ صرف اس جادوگر کا خاتمہ کر لیا بلکہ اس سے بھی انعام لے لیا۔ نیلم شہزادی اور اس کے باپ سے بھی انعام وصول کر لیا، اور اب سردار امیر حمزہ سے بھی، اور اس کے ساتھ ہی سردار امیر حمزہ کے دربار میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی، اسی لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ عمرو عیار نے گھوڑے کی بھاگیں زور سے کھینچیں اور تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا گھوڑا یک لخت دونوں اگلی ٹانگیں اٹھا کر الف کی طرح سیدھا ہو گیا، اور عمرو عیار اس کے اس طرح اچانک رک کر کھڑا ہونے کی وجہ سے سنبھل نہ سکا، اور زوردار جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ گھوڑے کی پشت سے کھسک کر دھڑم سے پتھریلی زمین پر گرا، اور اس کے حلق سے اس قدر زوردار چیخ نکلی کہ ارد گرد کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور اس کے اس طرح زوردار آواز میں چیخنے کی وجہ سے گھوڑا بھدکا اور اس کی دونوں پچھلی ٹانگیں پوری قوت سے عمرو عیار کے جسم پر لگیں، اور اب تو عمرو عیار کی واقعی جان پر بن گئی۔ وہ بری طرح چیختا ہوا چٹان سے نیچے لڑکنے لگا۔ وہ اچانک گھوڑے پر بیٹھا پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہا تھا، اسی لیے جس چٹان پر اس نے گھوڑا روکا تھا وہ چٹان خاصی بڑی تھی، اسی لیے گھوڑے سے گرنے کے باوجود وہ نیچے گہرائی میں نہ گرا تھا، لیکن گھوڑے کی دولتی نے اسے اس چٹان سے نیچے لڑکا دیا تھا، اور اب وہ بڑی تیز رفتاری سے چیختا ہوا چٹانوں پر لڑکتا نیچے خوفناک گہرائی میں جا رہا تھا، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ رہی ہو، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کے دماغ پر اندھیرے سے چھا گئے۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور پھر جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کے منہ سے بے اختیار آہ سی نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ منظر ابھر آیا جب وہ چٹان سے گر کر نیچے گہرائی میں لڑک رہا تھا، اور وہ بے اختیار چیختا ہوا اٹھ بیٹھا اور بکھلائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن دوسرے لمحے وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پہاڑی چٹانوں کی بجائے ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں موجود آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ بستر پرانے زمانے کے طرز کا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر باقاعدہ جھرگھٹ بھی بنا ہوا تھا جس کے کناروں پر ریشمی پردے کی جھالر لٹک رہی تھی۔ اب عمرو عیار کو خیال آیا کہ نہ جانے اس کے جسم کی کیا حالت ہوگی، لیکن جب اس نے اپنے آپ پر نظر ڈال لی تو وہ اور زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے جسم پر لباس تو اسی کا تھا، لیکن وہ میلا کچیلا اور پھٹا ہونے کی بجائے انتہائی شاندار، بالکل نیا اور صاف ستھرا تھا۔ حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ پہاڑی سے گر رہا تھا تو اس کی پگڑی کھل کر لپٹ گئی تھی، اس کا لباس بھی پتھروں سے رگڑ کھا کر پھٹ چکا تھا، لیکن اب اپنا لباس دیکھ کر تو اسے محسوس نہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی پھٹا بھی تھا یا میلا بھی ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار سر سے پگڑی اتار کر دیکھی، وہ بھی بالکل نئی تھی، اور نہ صرف نئی تھی بلکہ صحیح سالم تھی۔ اب تو عمرو یار بے حد حیران ہوا، اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں پہنچ گیا ہے اور کیسے۔ اسی لمحے اسے اپنی زنبیل کا خیال آیا اور وہ چونک پڑا، کیونکہ زنبیل کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ ارے میری زنبیل کہیں وہیں پہاڑی میں تو نہیں رہ گئی، مجھے فوراً اسے جا کر اٹھانا چاہیے، عمرو یار نے کہا، اور جلدی سے اس جھرگٹ سے نیچے اترنے لگا۔ لیکن ابھی وہ نیچے اتر ہی رہا تھا کہ یک لخت کمرے کی 3 دیواروں میں 4 دروازے کھلے، اور پھر 4 عورتیں جنہوں نے ایک جیسے کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا اور جن میں سے تینوں کے بال ان کے کاندھوں پر لٹک رہے تھے، لیکن چوتھی عورت کے بال کافی لمبے تھے، تیزی سے دوڑتی ہوئی عمرو کے بستر کی طرف بڑھی۔
وہ چاروں ہی چیخ رہی تھیں اور انہوں نے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے جیسے امرو عیار کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہتی ہوں۔ امرو عیار نیچے اترتے اترتے رک گیا اور حیرت سے ان چاروں کو دیکھنے لگا۔ یہ میرا شوہر بنے گا، یہ میرا شوہر بنے گا، وہ چاروں ہی بیک آواز میں چیخ رہی تھیں۔ ارے ارے کیا کہہ رہی ہو نیک بختو، میری بیوی چاند تارا نے سن لیا، وہ تو میری بوٹیاں اڑا دے گی۔ امرو عیار نے خوف زدہ ہو کر کہا، میرا نام چاند جادوگرنی ہے، میں نے تمہیں پہاڑی پتھروں سے نیچے گرتے ہوئے روکا تھا، اسی لیے تم مجھ سے شادی کرو گے۔ لمبے بالوں والی عورت نے چیختے ہوئے کہا، میرا نام رامیلا جادوگرنی ہے اور میں نے تمہیں گرتے ہوئے پتھروں سے ٹکرانے سے بچایا تھا، ورنہ تمہاری ایک بھی ہڈی سلامت نہ بچتی، اسی لیے تم مجھ سے شادی کرو۔ دوسری نے چیخ کر کہا، میرا نام شائکا جادوگرنی ہے، میں نے تمہارا لباس درست کرا دیا ہے، ورنہ تمہارا پھٹا پرانا لباس دیکھ کر کوئی بھی تم سے شادی نہ کرتا، اس لیے تم مجھ سے شادی کرو گے۔ تیسری عورت نے چیخ کر کہا، اور میرا نام کنیز جادوگرنی ہے، میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئی ہوں، ورنہ تم وہیں پہاڑوں میں بے ہوش پڑے رہتے اور جنگلی جانور تمہیں کھا جاتے، اور اسی لیے تم مجھ سے شادی کرو گے۔ چوتھی عورت نے چیخ کر کہا، تم سب کی بڑی مہربانی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، اسی لیے میں اب تم کسی سے شادی نہیں کر سکتا، حالانکہ تم چاروں خوبصورت ہو، لیکن میری بیوی چاندتارا کو تم نہیں جانتی، وہ انتہائی ظالم اور خونخوار عورت ہے، وہ تو مجھے کچا کھا جائے گی۔ امرو عیار نے رو دینے والے لہجے میں کہا، میرے پاس ہیروں کا خزانہ ہے، اگر تم مجھ سے شادی کا اقرار کرو تو میں وہ خزانہ تمہیں دے سکتی ہوں۔ جان جادوگرنی نے اب اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، اور ہیروں کے خزانے کا نام سنتے ہی امرو عیار کی لالچ کی طبیعت مچل پڑی۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا دوسری جادوگرنی بول پڑی، میرے پاس لال بدخشاں کا بہت بڑا خزانہ ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرو تو میں تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ رامیلا جادوگرنی نے کہا، اور امرو عیار کی آنکھوں میں یہ سن کر بے اختیار چمک آ گئی، میرے پاس سنہرے موتیوں کا خزانہ ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرو تو میں تمہیں وہ خزانہ دے دوں گی۔ شائکا جادوگرنی نے کہا، اور سنہرے موتیوں کے خزانے کا سن کر تو امرو عیار کی باچھیں ہلنے لگیں، میرے پاس تو سونے کی ٹھوس اینٹوں کا بہت بڑا خزانہ ہے، وہ میں تمہیں دے سکتی ہوں اگر تم میرے ساتھ شادی کا اعلان کر دو۔ چوتھی جادوگرنی نے کہا، اور اب تو امرو عیار خوشی سے پاگل ہونے کے قریب ہو گیا، اس کے عیار ذہن نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ کس طرح ان چاروں جادوگرنیوں کو عیاری سے چکر دے کر ان کا خزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ اچھی جادوگرنیوں کہ آخر تم سب مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ امرو عیار نے پوچھا، میں بتاتی ہوں، ہم چاروں سہیلیاں ہیں اور چاروں برابر کی جادوگرنیاں ہیں، اور پھر ہم نے دنیا کا سب سے بڑا جادو سرخ جادو حاصل کرنے کے لیے جادو دیوتا کی عبادت شروع کر دی، تو جادو دیوتا نے ہم سب کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ چونکہ ہم سب نے اب تک شادی نہیں کی، اسی لیے ہمیں سرخ جادو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ سرخ جادو صرف شادی شدہ جادوگروں اور جادوگرنیوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں تھا، اسی لیے ہم نے اس سرخ جادو کے حاصل کرنے کے لیے عبادت شروع کر دی، اور سرخ جادو کی خاصیت ہے کہ جو اسے حاصل نہ کر سکے وہ اسے مار ڈالتا ہے، چنانچہ جادو دیوتا نے ہمیں ایک دن اور ایک رات کی مہلت دی ہے، اگر ہم اس دوران کسی سے شادی کر لیں تو سرخ جادو ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو شادی نہ کر سکے گی وہ ہلاک ہو جائے گی، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی تھی کہ ہم یہاں سے صرف 10 میل کے اندر اندر کسی انسان سے شادی کر سکتے ہیں، اس سے باہر کے علاقے میں نہیں۔ چنانچہ ہم نے فوراً اپنے جادو کے زور سے 10 میل کے علاقے میں دیکھا تو مجھے تم پہاڑی چٹان سے گرتے دکھائی دیے، تمہارے علاوہ اس علاقے میں اور کوئی انسان موجود نہ تھا، کیونکہ یہ علاقہ پہاڑی بھی ہے اور ویران بھی،
چنانچہ میں نے تمہیں گرنے سے روک دیا۔ باقی جادوگرنیوں کو بھی تم ہی نظر آئے، اسی لیے انہوں نے بھی شادی کے لیے تمہیں ہی منتخب کر لیا اور پھر تمہیں اٹھا کر یہاں لایا گیا۔ اور اب تم جس سے شادی کا اقرار کرو گے اسے دنیا کا سب سے بڑا جادو بھی حاصل ہو جائے گا اور زندہ بھی رہے گی، باقی مر جائیں گی۔ اب تم سمجھ گئے؟ چاند جادوگرنی نے پوری تفصیل بتائی۔ لیکن کیا میں تم چاروں سے بیک وقت شادی نہیں کر سکتا؟ امرو عیار اب خزانوں کے لالچ میں چاروں سے شادی پر تیار ہو گیا تھا۔ نہیں، جادو کے قانون کے مطابق تم صرف ایک جادوگرنی سے شادی کر سکتے ہو، تم مجھ سے شادی کر لو، چاند جادوگرنی نے کہا۔ نہیں مجھ سے، باقی تینوں نے بھی چیخ کر کہا، اور امرو عیار نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ سنو، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گی، چاند جادوگرنی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی، شائقہ جادوگرنی نے بھی چیختے ہوئے کہا، اور پھر باقی دونوں نے بھی اسی طرح ہلاک کر دینے کی دھمکیاں شروع کر دیں۔ برے پھن سے امرو عیار، فوراً کوئی عیاری دکھاؤ، امرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اسے اپنی زنبیل کا خیال آ گیا تو وہ چونک پڑا۔ سنو سنو، میری بات سنو، میرے پاس ایک تھیلا ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ یقیناً وہیں پہاڑوں میں گر گیا ہے۔ جب تک وہ تھیلا میرے پاس نہ ہو میرا دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے میرا تھیلا منگوا دو تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ میں کس سے شادی کروں۔ امرو عیار نے فوراً ہی بہانہ بناتے ہوئے کہا، میں منگواتی ہوں، ابھی اسی وقت، چاند جادوگرنی نے کہا، اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک ماری تو جھٹ سے امرو عیار کی زنبیل ظاہر ہوئی اور سیدھی امرو عیار کے قریب آ گری، اور امرو عیار نے فوراً ہی اسے جھپٹ کر اٹھا لیا اور بغل میں لٹکا لیا۔ اب اسے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ اچھا، اب پہلے میری بات سن لو، میری ایک شرط ہے، جو یہ شرط پوری کرے گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ امرو عیار نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ جلدی بتاؤ۔ چاروں جادوگرنیوں نے بیک آواز ہو کر پوچھا۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم سب اپنا اپنا خزانہ یہاں میرے سامنے پیش کرو، پھر جس کا خزانہ مجھے پسند آئے گا میں اس سے شادی کروں گا۔ امرو نے کہا، میرا خزانہ یقیناً تمہیں پسند آئے گا۔ چاند جادوگرنی نے کہا، میرا خزانہ بھی تمہیں پسند آئے گا، دوسری نے کہا، اور پھر اسی طرح باقی دونوں جادوگرنیوں نے بھی یہی دعویٰ کیا، اور پھر ان چاروں نے ہوا میں ہاتھ اٹھائے اور منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ کافی دیر تک منتر پڑھتی رہیں اور پھر اچانک چھت پر سرخ اور گہرے نیلے رنگوں کے غبار نظر آنے لگے، اور اس کے بعد یہ غبار نیچے فرش پر آ کر ٹک گئے۔ امرو عیار نے دیکھا کہ وہ غبار یک لخت غائب ہو گئے اور اندر سے بڑے بڑے تھیلے نمودار ہوئے۔ یہ تھیلے تعداد میں 4 تھے، اور پھر جادوگرنیوں نے آگے بڑھ کر ایک ایک تھیلا اٹھایا، اس کا منہ کھولا اور اسے فرش پر پلٹ دیا، اور امرو عیار کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیلتی گئیں۔ اب فرش پر ہیروں، لال بدخشاں، سنہرے موتیوں اور سونے کی اینٹوں کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے ہوئے جگمگا رہے تھے۔ یہ ہے ہمارا خزانہ، جلدی بتاؤ تمہیں کس کا خزانہ پسند ہے؟ سب جادوگرنیوں نے کہا، ٹھہرو، پہلے مجھے دیکھنے تو دو کہ یہ اصل خزانہ ہے یا نہیں، امرو عیار نے کہا، اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے پہلے ایک ہیرا اٹھایا، اسے غور سے دیکھا اور پھر واپس ڈھیر پر رکھ دیا۔ پھر اس نے لال بدخشاں اٹھایا، اسے دیکھا اور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اسی طرح سنہرا موتی اور سونے کی اینٹ بھی اس نے دیکھ ڈالی۔ سنو، ہے تو یہ اصل خزانہ، لیکن یہ ہے بہت تھوڑا، اس سے تو میرا یہ تھیلا بھی نہیں بڑھ سکتا۔ امرو عیار نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا یہ چھوٹا سا تھیلا تو چند مٹھیوں سے بڑھ جائے گا۔ چاروں جادوگرنیوں نے کہا، اچھا چلو، جس کے خزانے سے میرا تھیلا بھر گیا میں اس سے شادی کروں گا۔ امرو عیار نے فوراً ہی کہا، پہلے میرا خزانہ۔ چاند جادوگرنی نے کہا، لیکن باقی بھی اصرار کرنے لگیں کہ پہلے میرا اور پہلے میرا۔
دیکھو میں باری باری سب کا خزانہ اس تھیلے میں ڈال کر دیکھوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جادو دیوتا کی شرط پوری ہونے کے لیے باقی کتنا وقت رہ گیا ہے؟ امرو عیار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اوہ باقی صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، اور اگر 1 گھنٹے تک شادی نہ ہو سکی تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ جلدی کرو۔ چاروں جادوگرنیوں کو بھی وقت کا خیال آ گیا اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹہ تو بہت ہے، امرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اب اس نے ان چاروں کا خزانہ حاصل کرنے اور عیاری سے چکر دینے کی ترکیب سوچ لی تھی۔ چنانچہ امرو عیار پہلے ہیرو کی طرف بڑھا اور اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور ہیرو کی مٹھیاں بھر بھر کر تھیلے میں ڈالنی شروع کر دیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہیرے زنبیل میں غائب ہو گئے۔ دیکھو یہ تھیلا تو خالی ہے۔ امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے زنبیل جادوگرنی کی طرف بڑھا دی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میرا اتنا بڑا خزانہ کہاں چلا گیا؟ چاند جادوگرنی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور امرو عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس کے ہیرے واپس لوٹانا شروع کر دیے۔ جب اس کا ڈھیر مکمل ہو گیا تو وہ لال بدخشاں کے ڈھیر کی طرف بڑھا، لیکن اس کا بھی ہیرو جیسا حشر ہوا۔ اس کے بعد اس نے سنہرے موتیوں اور پھر سونے کی اینٹوں کو ڈالا، لیکن اس کی زنبیل نہ بھر سکی۔ جلدی کرو اور خزانہ منگواؤ تاکہ میرا تھیلا بھر جائے، جلدی کرو، امرو عیار نے چیختے ہوئے کہا۔ اوہ اس کے لیے تو ہمیں لمبا منتر پڑھنا پڑے گا اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس اب کوئی شرط نہیں، تم فوراً ہم سے شادی کرنے کا اعلان کرو، جلدی، چاروں جادوگرنیوں نے چیختے ہوئے کہا۔ دیکھو اگر تم چاہو تو جادو دیوتا کی منت کر کے اور وقت لے سکتی ہو، امرو عیار نے کہا۔ اس کا مقصد تو دراصل زیادہ سے زیادہ خزانہ حاصل کرنے کا تھا۔ نہیں، جادو دیوتا کے اصول بہت سخت ہیں، وہ ایک لمحہ بھی وقت میں نہ بڑھائے گا، چاروں جادوگرنیوں نے جواب دیا۔ ارے تم فکر نہ کرو، تم کہو تو میں جادو دیوتا سے بات کر لوں، وہ کم از کم میرا کہا نہیں ٹال سکتا۔ امرو نے کہا، تمہاری بات، تمہاری کیا جرت؟ چاروں جادوگرنیوں نے حیران ہو کر کہا۔ اچھا تم مجھے دراصل جانتی ہی نہیں ہو۔ یہ دیکھو، امرو عیار نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سرخ گڑیا باہر نکال لی۔ اس نے سرخ گڑیا کو فرش پر رکھا تو وہ فوراً زندہ ہو گئی۔ سرخ گڑیا، تم میرا پیغام جادو دیوتا تک پہنچا دو۔ جادو دیوتا سے کہو کہ امرو کہتا ہے کہ چاند جادوگرنی اور اس کی سہیلیوں کو دی ہوئی مہلت میں 4 گھنٹوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ امرو نے کہا، ٹھیک ہے، میں پیغام پہنچا دیتی ہوں، سرخ گڑیا نے کہا، اور امرو عیار نے فوراً ہی دل میں کہنا شروع کر دیا کہ سرخ گڑیا جواب دے گی کہ جادو دیوتا نے امرو کی بات مان کر 4 گھنٹوں کی مہلت دے دی ہے، لیکن اس سے زیادہ مہلت نہیں ملے گی۔ وہ بار بار یہی بات دل میں دہراتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سرخ گڑیا صرف وہی بات کہے گی جو وہ اپنے دل میں دہرائے گا۔ یہ سرخ گڑیا تھی اسی مقصد کے لیے تاکہ دوسروں سے عیاری کی جا سکے۔ سرخ گڑیا، کیا تم نے میرا پیغام جادو دیوتا تک پہنچا دیا؟ امرو عیار کا لہجہ حکم دینے کا سا تھا۔ جادو دیوتا نے تمہارا پیغام سن لیا ہے اور جادو دیوتا نے امرو کی بات مان کر 4 گھنٹوں کی مہلت دے دی ہے، لیکن اس سے زیادہ مہلت نہ ملے گی، سرخ گڑیا نے کہا، اور چاروں جادوگرنیاں سرخ گڑیا کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑیں۔ واہ، 4 گھنٹے تو بہت ہیں، چاروں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے جادو دیوتا کا پیغام سن لیا ہے کہ 4 گھنٹوں سے زیادہ مہلت نہ مل سکے گی، اسی لیے جلدی جلدی باقی خزانہ بھی منگوا لو، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ امرو نے سرخ گڑیا کو اٹھا کر واپس زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، ہم ابھی منتر پڑھنا شروع کرتی ہیں، چاروں نے کہا، اور پھر وہ چاروں ہی اپنے اپنے خزانے کے پاس فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے سر جھکا کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ منتر پڑھتی رہیں اور پھر یک لخت آسمان سے جیسے ہیرے، لال بدخشاں، سنہرے موتی اور سونے کی اینٹوں کی بارش شروع ہو گئی، اور یہ ڈھیر اونچے ہوتے ہوتے چھت تک پہنچ گئے، اور امرو عیار کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔
اسے تو مفت میں اتنا بڑا خزانہ حاصل ہو رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جادو دیوتا کی دی ہوئی اصلی مہلت ختم ہی ہونے والی ہے، اور جیسے ہی اصل مہلت ختم ہوگی چاروں جادوگرنیاں ہلاک ہو جائیں گی، اور پھر وہ سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لے گا۔ اب بولو، اب سارا خزانہ آ گیا ہے؟ اور سنو، اب تم پہلے اقرار کرو گے پھر خزانہ حاصل کرو گے، ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گی، چاند جادوگرنی نے کہا۔ اور پھر باقی جادوگرنیوں نے بھی اس کی تائید کر دی۔ پہلے میری شرط تو پوری کرو، میرا تھیلا تو بھر جائے، امرو عیار نے کہا۔ نہیں، پہلے اقرار کرو، تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ چاند جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ باقی تین جادوگرنیوں سے زیادہ سخت مزاج اور چالاک نظر آ رہی تھی۔ اب تو امرو عیار واقعی پھنس گیا، اگر وہ ایک سے اقرار کرتا تو باقی اسے مار ڈالتی، اور چاروں سے بیک وقت وہ اقرار نہیں کر سکتا تھا۔ سنو، میری بات سنو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم میں سے کس سے شادی کروں گا، لیکن ہمارا ایک رواج ہے اور ضرور پورا ہوگا، اگر وہ پورا نہ ہوا تو میں شادی سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ امرو عیار نے کہا، کون سا رواج؟ جلدی بتاؤ۔ چاروں جادوگرنیوں نے مسکرا کر کہا، وہ رواج یہ ہے کہ شادی سے پہلے دلہن دلہا کے سامنے ناچتی ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ۔ امرو عیار نے کہا، وہ دراصل اب وقت گزارنا چاہتا تھا، تو پھر پہلے اعلان کرو کہ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تاکہ وہ ناچے، چاند جادوگرنی نے کہا۔ نہیں، تم چاروں ناچو، جب ناچ ختم ہوگا تو میں رواج کے مطابق اٹھ کر تم میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور یہی اعلان ہوگا۔ امرو عیار نے کہا، نہیں، یہ غلط ہے، تم پہلے اعلان کرو، ہم تمہارا رواج تسلیم نہیں کرتی۔ چاند جادوگرنی ضد پر اتر آئی، لیکن اگر رواج نہ پورا ہوا تو میں مر جاؤں گا، اور پھر تم کس سے شادی کرو گی؟ اور تو کوئی آدمی تمہیں نہیں ملے گا۔ امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ رو دینے والا تھا، جیسے اسے موت سے خوف آ رہا ہو۔ دیکھو، اگر تم مجھ سے شادی کا اعلان کر دو تو میں تمہیں ایسا ناچ دکھاؤں گی کہ تم نے زندگی بھر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ چاند جادوگرنی نے کہا، لیکن پھر یہ باقی جادوگرنیاں مجھے مار ڈالیں گی۔ امرو عیار نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاند جادوگرنی نے کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی ہلاک کر دیں گی۔ باقی تینوں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، سنو سنو، لڑو نہیں، چلو اسی طرح کرتے ہیں کہ تم چاروں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ناچنا شروع کر دو، اس طرح وقت کی بھی بچت ہو جائے گی، اور اس دوران میں اپنی پگڑی بھی کھول لوں گا، اور پھر جس کے گلے میں پگڑی ڈالوں گا وہی میری دلہن ہوگی۔ امرو عیار نے کہا، ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اس بار چاروں جادوگرنیوں نے بیک وقت ہو کر کہا، اور پھر ان چاروں نے ایک دوسروں کے ہاتھ پکڑ لیے اور ناچنا شروع کر دیا۔ امرو عیار نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اسے کھولنا شروع کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑا آہستہ رکھا تھا، لیکن اب اسے محسوس ہوا کہ یہ اس کی اصل پگڑی نہیں تھی، یہ تو چھوٹی پگڑی تھی، اس کی اصل پگڑی تو بہت بڑی تھی۔ چنانچہ وہ پگڑی چند ہی لمحوں میں کھل گئی، اور اب تو امرو عیار واقعی پھنس گیا، کیونکہ اب وعدے کے مطابق اسے ان میں سے ایک کے گلے میں وہ پگڑی ڈالنی تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر چاند جادوگرنی کے گلے میں پگڑی ڈال دی، اور اس کے ساتھ ہی چیختا ہوا پیچھے بھاگا، چاند جادوگرنی، مجھے اب ان تینوں سے بچانا تمہارا کام ہے۔ امرو عیار نے چاند جادوگرنی کے گلے میں پگڑی اسی لیے ڈالی تھی کیونکہ وہ اسے سخت مزاج اور بڑی جادوگرنی نظر آ رہی تھی۔ ہا ہا ہا، میں جیت گئی، میں نے اب سرخ جادو حاصل کر لیا ہے۔ ہا ہا ہا، چاند جادوگرنی نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، ہم ابھی تمہیں ہلاک کر دے گی، نامراد آدمزاد۔ باقی تین جادوگرنیوں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور امرو کی طرف بڑھیں۔ ٹھہرو، رک جاؤ، اب یہ میرا شوہر بننے والا ہے، چاند جادوگرنی کا شوہر، اب تم اسے ہلاک نہیں کر سکتی۔ چاند جادوگرنی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ہم اسے مار ڈالیں گی۔ باقی تین جادوگرنیوں نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ان چاروں میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ وہ ایک دوسرے پر جادو کے وار کر رہی تھیں،
ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں۔ عمرو عیار نے یہ موقع غنیمت جانا اور اس نے جلدی سے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکالی اور اسے اوڑھ لیا۔ اس طرح وہ ان چاروں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ویسے بھی وہ چاروں آپس میں بری طرح لڑ رہی تھیں۔ انہیں اب عمرو عیار کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ عمرو عیار نے چادر سلیمانی اوڑھتے ہی جلدی سے زنبیل اٹھائی اور پھر اس نے فرش پر پڑے ہوئے خزانوں کے ڈھیر جلدی جلدی اپنی زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے، اور اسی لمحے جادو دیوتا کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی اور ان کے جسموں میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ چیختی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکے ہوئے اور وہ کمرے اور پلنگ سب کچھ غائب ہو گیا۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ وہ پہاڑی کے دامن میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے خزانے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے اور اس کا گھوڑا بھی ساتھ ہی کھڑا گھاس چر رہا تھا۔ اب تو عمرو عیار خوشی سے چیخ اٹھا۔ اس نے چادر سلیمانی اتاری اور پھر جلدی جلدی سے اس نے خزانے اپنی زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، کہ اس نے عیاری سے کام لے کر نہ صرف چاروں جادوگرنیوں کا خاتمہ کر دیا بلکہ ان کے خزانے پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کے ہاتھ اور زیادہ تیزی سے خزانہ زنبیل میں منتقل کرنے لگے۔